بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 12 رجب 1440 ہجری کے مطابق 19 مارچ 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ سعودی کویتی گروپ کو بجلی گھر کا ٹھیکہ۔ سعودی کویتی گروپ کو $4 ملین میں شمسی توانائی سے بجلی تیار کرنے والے اسٹیشن کا ٹھیکہ مل گیا۔ یہ گروپ سعودی کمپنی اقوامہ پاور اور کویتی کمپنی مشارع الطاقہ پر مشتمل ہے۔ شمسی توانائی بجلی گھر سلطنت عمان میں قائم کیا جائے گا۔ یہ 500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ 33,000 مکانات کو بجلی مہیا ہوگی۔ 2021 کے اوائل میں تجارتی بنیادوں پر کام شروع کر دے گا۔ ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث عالمی گروہ گرفتار۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ مقامی حکام نے اندرون و بیرون ممالک میں ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ایک افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ تجارتی جیل سازی سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار نیز اخلاق سوز سرگرمیوں میں شراب کے دھندے اور آبرو ریزی جیسی ناجائز سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ یہ اندرون و بیرون ملک افراد پر مشتمل گروہ ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پبلک پراسیکیوشن کے افسران نے گروہ کے ساتھ تحقیقات کر کے مذکورہ حقائق دریافت کیے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور مقررہ اسکیموں کے مطابق گروہ کے عناصر کے ساتھ کارروائی کی۔ ذرائع نے توجہ دلائی کہ گروہ کی سرگرمیاں اور ان کے ممبران کی نشاندہی کے سلسلے میں غیر سعودی پبلک پراسیکیوشن اداروں کا تعاون بھی شامل ہے۔ نمازیوں کے قاتل کو کڑی سزا حکم دیں، سعودی قلمکاروں کا مطالبہ۔ سعودی قلمکاروں نے نیوزی لینڈ کے مساجد میں نمازیوں کے قاتل کو فی الفور سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اس گناہوں جرم پر قاتل کو کئی برس تک جیل میں ڈالنا ایسے سزائے عمر قید دینا کافی نہیں ہوگا۔ الجزیرہ کے کالم نگار اور سیاسی تجزیہ گار خالد المالک نے سوال اٹھایا کہ اگر قاتل عام کا مذکورہ واقعہ عیسائیوں کے گرجا گھر یا یہودیوں کے صومعہ میں ہو تو میڈیا کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آیا ایسی صورتحال میں ہلکے پھلکے انداز میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت پر اتفاق کیا جائے یا بڑے پیمانے پر اس کے خلاف ہنگامہ برپا ہوتا؟ المالک نے توجہ دلائی کہ افسوسناک زمینی حقیقت یہ ہے کہ انسانیت سوز جرائم پر رد عمل کے سلسلے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ نمازیوں کے قاتل سے پوچھ گچھ ہوگی، اس مجرم گردانا جائے گا اور چند برس یا عمر بھر قید کی سزا دینے پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر قصور عبادت گزاروں کا حق لینے کے لیے انہیں جلد از جلد تحت دار پر لٹکایا جائے۔ اگر اس کے برعکس عدالتی فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک طرف سے انتہا پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ المالک کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک نے نمازیوں کے قتل عام کے جرم کو بلاغی اور سیاسی حلقوں میں وہ کوریج نہیں دی جس کا وہ حقدار تھا۔ المالک نے کہا کہ یورپی ممالک کی دہشت گردی داعش کی دہشت گردی سے کہیں زیادہ پر خطر ہے۔ الحیاتہ اخبار کے کالم نگار خالد دراج نے کہا کہ مذمت کے بیان عوامی غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں اور بے بس۔ الجزیرہ کے کالم نگار عبدالعزیز السماری نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ایسے میں ملوث ہو تو اسے جس طرح سے اچھالا جاتا ہے اس میں اور نیوزی لینڈ کے دہشت گرد کے جرم کی کوریج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سعودی عرب دیگر ممالک کی تیل رسد کی تلافی غیر معینہ مدت تک نہیں کرے گا۔ الفالح سعودی وزیر پیٹرولیم خالد الفالح نے کہا ہے کہ سعودی عرب دیگر ممالک کی تیل رسد میں مسلسل کمی کی تلافی غیر معینہ مدت تک نہیں کرے گا۔ وہ باکو میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اور وینزویلا کی تیل پیداوار میں کمی کے باوجود مارکیٹ میں تیل کی رسد حد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تیل منڈی میں توازن کی بحالی کے لیے اوپیک اور اس کے اتحادی ممالک کو کافی کچھ کرنا ہوگا۔ انہیں سال رواں کی دوسری چھماہی کے دوران اپنی ہدف حاصل کرنے کی خاطر ضروری اقدامات اور ان کی تیاریاں کرنا پڑیں گی۔ الفالح نے کہا کہ اوپیک پلس 24 تیل برآمد کرنے والے ممالک پر مشتمل ہے۔ اسے آئندہ جون تک تیل پیداوار میں کمی جاری رکھنا ہوگی۔ اوپیک کے ساتھ 10 اور تیل برآمد کرنے والے ممالک ہیں اور ان میں سے روس سرفہرست ہے۔ دریں اثنا اسی روسی وزیر پیٹرولیم نے اوپیک پلس اجلاس میں شرکت کے موقع پر کہا تھا کہ دراصل وینزویلا میں تیل کی پیداوار اور ایران کی تیل پیداوار میں بہام پایا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی پر مسلمانوں کے ساتھ عالمی ہمدردی ہوشائند ہے۔ الجبیر وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے مسلمانوں کے ساتھ عالمی برادری کی ہمدردی اور یکجہتی کے اظہار نے یہ بات بہت اچھی طرح ثابت کر دی کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی رنگ و نسل، پوری دنیا دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے۔ الجبیر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا کہ نیوزی لینڈ میں امن پسند ملک ہے
اس کے دریچے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم حکومت اور عوام نے مساجد میں نمازیوں پر دہشت گردانہ حملے کے بعد جو کچھ کیا وہ اس بات کا روشن ثبوت ہے۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد نے اس واقعے کے حوالے سے جو بیان دیا وہ غیر معمولی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا جو گناؤنا واقعہ ہوا ہے اسے نہ کوئی مذہب تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی پرامن بقائے باہم کی اقدار اس کے حق میں ہے۔ یہ واجب مذمت بزدلانہ عمل ہے۔ ریلوے لائن کے قریب گاڑی کھڑی کرنا جرم، 2000 ریال جرمانہ۔ سعودی ریلوے کمپنی سار نے اعلان کیا ہے کہ ریلوے لائن کے قریب گاڑی پارک کرنے یا ممنوع جگہ اور وقت پر اس سے گزرنے پر 2000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سار نے اس حوالے سے محکمہ ٹریفک اور پبلک پروسیکیوشن اتھارٹی کے ساتھ باقاعدہ سمجھوتہ کر لیا۔ سار میں امن و امان کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل علی عقیل نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں ہمارا ادارہ مذکورہ خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے پر اتفاق کیا کرتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مبینہ خلاف ورزی پر 2000 ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکے گا، جبکہ سرکاری املاک تلف کرنے کی صورت میں 2 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے یا دونوں میں سے کسی ایک سزا پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی الٹ گئی، 4 رکن زخمی۔ باہر ریجن کی غامد النژاد کمشنری کے ماتحت عقبہ نصبہ میں پیر کو گاڑی گرنے پر 4 عرب کارکن زخمی ہوئے۔ ہلال احمد کے اہلکار زخمیوں کو المعطا جنرل ہسپتال لے جانے کی کارروائی انجام دی۔ العیسیٰ سے نیوزی لینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد العیسیٰ سے مملکت میں متعین نیوزی لینڈ کے سفیر جیمز مونرو نے ملاقات کر کے مساجد میں دہشت گردی کے واقعے کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوزی لینڈ کے سفیر نے قتل عام کے واقعے کے بعد جاری کردہ اعلامیہ پر رابطے کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ دہشت گردی کے واقعے سے نیوزی لینڈ میں قوم ہم آہنگی کا ماحول خراب نہیں ہوگا۔ رابطہ نے دہشت گردی کے واقعہ پر شدید دکھ کا اظہار کیا تھا اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ رابطے نے توجہ دلائی تھی کہ یہ واقعہ نفرت اور کینہ کی بس صورتحال کا گمہار ہے۔ رابطہ نے اس امر کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی کہ پوری دنیا کو محبت، ہم آہنگی اور امن و سلامت پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ یتیم شجرکاری مہم میں شامل۔ ریاض کے سماجی تربیت گھر کے 28 یتیموں نے ہریملہ قومی تفریح گاہ پہنچ کر 40 پودے لگائے۔ ان دنوں وزارت محنت و سماجی بہبود اور وزارت ماحولیات و پانی و زراعت مل جل کر ریاض ریجن میں شجرکاری مہم چلائے ہوئے ہیں۔ یتیموں نے اس موقع پر قصائد پیش کر کے حاضرین کا دل جیت لیا۔ وزارتوں کے عہدیداروں نے شجرکاری مہم میں حصہ لینے پر یتیموں کا شکریہ ادا کیا۔ ان دونوں مملکت بھر میں یتیموں کی اعانت کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سعودیہ 28% مارکیٹ پر حاوی۔ سعودی عربین ایئر لائن خطے کی 80% مارکیٹ کی مالک بن گئی۔ مملکت پوری دنیا میں فضائی خدمات کے شعبے میں 3 نمبر پر آئے گی۔ چین اور متحدہ امارات پر بھی سعودی عرب کو سبقت حاصل ہوگی۔ یہ بات انٹرنیشنل رپورٹ ریویو نے اپنے تازہ شمارے میں بتائی ہے۔ رپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں فضائی نقل و حمل کا شعبہ سال رواں کے دوران 6.2% شرح نمو حاصل کرے گا۔ فضائی نقل و حمل کے ماہر عبد الرحمان الفہد نے سبق سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کی فضائی کمپنیاں سامان اور مسافت دونوں کو زبردست سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ اندرونی اور بیرون ملک 28 ہوائی اڈوں کے لیے سفر کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ مملکت کے مسافروں کی تعداد تاریخ میں پہلی بار 99 ملین سے تجاوز کر گئی۔ سعودی اور بنگلہ دیش کا محسن کیسے؟ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر قاضی اکرم الدین نے کہا کہ سعودی عرب بنگلہ دیش کا محسن ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات گہرے ہیں۔ مملکت میں نے ہمیشہ بنگلہ دیش کا ساتھ دیا۔ وہ ڈھاکہ میں سعودی وزارت اسلامی امور کے وفد کے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ سے خطاب کر رہے تھے۔ سعودی وفد کی قیادت معاون سیکرٹری اسلامی امور شیخ احمد الحازمی نے کر رہے تھے۔ سعودی وفد بنگلہ دیش کی جمعیت اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچا ہوا ہے۔ شیخ احمد الحازمی نے تقریب کے اختتام پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر کو کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن سے شائع ہونے والے قرآن پاک کا نسخہ اور یادگار شیلڈ پیش کی۔ تقریب میں متعدد اہم شخصیات موجود تھیں۔ صدقے کی بدولت بچے کی جان بچ گئی، ماشاءاللہ۔ نیوزی لینڈ میں دہشت گرد کے ہاتھوں قتل عام کے دوران
اسیر الانصاری زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گیا۔ کیسے بچا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے والد نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کی بدولت بیٹے کی جان بچ گئی، پھر ممکن ہے صدقہ اس کی نجات کا باعث بنا ہو۔ باپ کا کہنا ہے کہ واقعے سے چند گھنٹے قبل مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھے کچھ کار خیر کرنا چاہیے۔ احساس کی شدت مجھے مذبح لے گئی، وہاں میں نے ایک جانور خرید کر اس کی قربانی کی اور ہمسایوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ 6 گھنٹے بعد سعودی دفتر خارجہ نے رابطہ کر کے بتایا کہ تمہارا بیٹا نیوزی لینڈ کی جامع مسجد میں موجود تھا جہاں قتل عام کا واقعہ پیش آیا اور وہ زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے دل میں صدقے کا خیال ڈالا تھا اور اس کی بدولت میرے بچے کی جان بچ گئی۔ بے شک سینے کے امراض کے ماہر کو سعودیوں کا خراج عقیدت۔ سیکٹروں سعودیوں نے سوشل میڈیا پر سینے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر اسماعیل رسلان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ 97 برس کی عمر پا کر ان کا انتقال ریاض میں ہوا۔ انہوں نے 60 برس تک ریاض سمیت سعودی عرب کے طول و عرض میں موجود سینے کے امراض میں مبتلا افراد کا علاج کیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ ام الحمام کی ملک حالت مسجد میں ادا کی گئی۔ سعودیوں نے اپنے ٹویٹ میں تحریر کیا کہ ڈاکٹر اسماعیل رسلان اپنے پیشے کے لیے انتہائی مخلص تھے۔ ان کے کلینک میں مریض ہمیشہ بھرے رہتے تھے، تاہم وہ ہر مریض کو انتہائی محبت سے سنا کرتے تھے۔ وہ امراض کی تشخیص میں لاجواب تھے۔ ان کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ شفا یاب ہوئے۔ وہ غریبوں کا طبی معائنہ مفت کیا کرتے تھے، ان کی دوا کے اخراجات جیب خاص سے پیش کیا کرتے تھے۔ رفع گھریلو ملازمہ زہر کھا کر مر گئے۔ یہاں گھریلو ملازمہ نے زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سبق نے اپنے ذرائع سے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ گھریلو ملازمہ کا تعلق ایک افریقی ملک سے ہے۔ اس نے ہارش کے علاج کی دوا پی لی تھی۔ اسے بچنے کے لیے رفع سینٹرل اسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔ رفع پولیس نے خودکشی کے محرکات دریافت کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے دہشت گردی کی خبریں کب تک؟ ایک عراقی سیاسی تجزیہ نگار نے ٹویٹر پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ دیکھتے ہی ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا نیوزی لینڈ کی مساجد میں نمازیوں کے قتل عام کی خبر کا چرچا کب تک جاری رکھتا ہے۔ خاشقجی کے قتل کی خبریں جس گرما گرمی کے ساتھ عالمی میڈیا نے طویل عرصے تک پھیلائی تھی، دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے دہشت گرد کی خبریں کب تک چلائی جاتی ہیں۔ عراق کے سیاسی تجزیہ نگار صباح الخزائی نے استفسار کیا کہ 50 سے زیادہ مسلمانوں کے قتل کی خبر دیکھتے ہیں، عالمی میڈیا میں کب تک چلتی ہے؟ سبق کے مطابق آخر عالمی میڈیا عبادت گروں میں بے قصور انسانوں کا خون بہانے والے کی بابت کس قسم کے تجزیے و تبصرے کرتا ہے؟ آیا وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس مجرم کے پس پشت کون لوگ ہیں، کس نے اسے قتل کا حکم جاری کیا، کس پر مقدمہ ہے، کتنا وقت لگے گا، آیا اسے جرم گردانا بھی جائے گا؟ عراقی تجزیہ نگار نے مطالبہ کیا کہ سب لوگ خاشقجی کو ہیرو ظاہر کرنے والے مسلم عرب میڈیا پر بھی اچھی طرح سے نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہ اس واقعے سے کتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ عراقی تجزیہ نگار نے توجہ دلائی کہ عرب خصوصاً سعودی عرب مخالف ذرائع ابلاغ نے نیوزی لینڈ کے دہشت گرد کے جرم کو شفاف انداز میں کوریج دی، انسانی حقوق کے ضوابط کا احترام کرتے ہوئے اس کے چہرے کو چھپایا، جبکہ خاشقجی کے قتل کے 18 ملزمان کو ان کی شکل و صورت کے ساتھ دنیا بھر کے سامنے پیش کیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس نے ظاہر کر دیا کہ مقصد سعودی عرب کو بدنام کرنا تھا اور انصاف سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ کتابوں کی بین الاقوامی نمائش۔ یہاں کتابوں کی بین الاقوامی نمائش 2019 کے دوران 27 مؤلف خواتین و حضرات نے کتابیں خریدنے والوں کو دستخط کر کے اپنی کتابیں پیش کی۔ قانونی تحریروں کے ماہر ڈاکٹر محمد القدادی نے بتایا کہ انہوں نے موسوعات انسان نامی ایک کتاب پر متعدد خواتین و حضرات کے لیے دستخط کیے۔ یہ 6 جلدوں میں انسانی حقوق انسائکلوپیڈیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق نمائش میں آنے والی دینی، قانونی، ادبی کتابیں خصوصاً ناول اور افسانوں کا مجموعہ خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ نمائش میں خواتین اور بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی کتابیں وفر تعداد میں موجود ہیں۔ نمائش کی سرپرستی خادم حرمین شریفین کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔